انسانوں میں سے گنہگار سمجھتے ہوئے اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ذات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ذات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے، تواب ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لطیف ہے، یہ سارے مہربانیاں ہیں اللہ کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے ٹائم دے دیا نیکیوں کا اور گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب تمہارے پاس ایسے بندے آ جائے جو میرے آیتوں کو ماننے والا ہو، توبے کے لیے یا جنت کے طلب کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، تو اس کو کیا کہو؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اس کو کہو تمہارے اوپر سلامتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے، تکالیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اور کیا ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لازم قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہارے اوپر ضرور رحم کروں گا۔ انہو من عمل منکم سوءا، یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی نے تم میں سے کوئی برائی کی، کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، کوئی نقصان کیا دین میں، دین کے طرف نہیں آیا، دین میں کمی کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ثم تاب، اور پھر توبہ کیا کہ میرے سے تو غلطی ہو گئے، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور نیکی کی، نیکی کے طرف چلا گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے غفور بھی ہو، رحیم بھی ہو۔ غفور کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے آئندہ مستقبل جو ہے نا وہ میرے رحمت میں ہے، وہ میرے رحمانیت میں ہے، اس کے اوپر میں آئندہ کے لیے بھی رحم کروں گا، اور میں اس کو ویسی نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے بھائی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم لوگ گناہی کبیرہ سے بچتے رہو جس سے تمہیں منع کی گئی ہو، اللہ کریم نے فرمائے نکفر عنکم سیئاتکم، خود بخود میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہو، اور یہ نہیں کہ معاف کر دیتا ہے، سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور میں تمہیں کریم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، مہمان نوازی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بہت اچھائی کے ساتھ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ میرے بھائیو،
جب بندہ مر جاتا ہے وہ بندہ نیک ہو تو قبر میں اس کو بھی اللہ کریم کے ساتھ داخل کر دیتا ہے، اور جب جنت میں جانے لگتا ہے تو جنت میں بھی اللہ کریم اس کو جنت میں عزت کے ساتھ داخل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 5 نمازوں، ایک نماز سے دوسرے نماز تک، دوسری نماز سے تیسرے نماز تک، تیسرے سے چوتھے نماز تک، چوتھے نماز سے پہلے نماز تک، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنی بھی صغیرہ گناہ ہے، اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے مہربان ذات، کتنے کریم ذات، کتنے رحیم ذات، اور کتنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ذات یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر بھی ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ جتنا بھی انسان سے سرزد ہو جائے، اس پر ندامت، اس پر پشیمانی، اس پر رب کو راضی کرنا، میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمیت میں لبیک کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گناہ ہر بندے سے ہو سکتا ہے، نبیوں سے گناہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کریم نے نبیوں کو سمجھایا کہ بھائی توبہ کرو، میں تمہاری گناہ دھو دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، وہ سمجھے ہمارے عام جھٹکی زبان میں گناہ ہی سمجھے، اللہ کریم نے اپنی نبی کو سمجھایا کہ میرے سے اسی طرح توبہ کرو اور اسی طرح مانگو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نے الفاظ سنا، اس کو سمجھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اجتہاد دی، غلطی سے اللہ کے دربار میں اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ آنسوں کے لکیریں جریہ چہرے کے اوپر بن گئے، اور ایک روایت کے مطابق ایک سال تک روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ کریم نے اس سے یہ دعا سکھایا کہ یہ دعا پڑھو، میں معاف کروں گا۔ ربنا، اے میرے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، ہمارے نفسوں پہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، ہمارے اوپر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گے، ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گے۔ میرے بھائیو، اس نے کتنا نقصان اٹھایا آدم علیہ السلام، کیونکہ وہ جنت سے نکالا گیا اور آدم علیہ السلام اتارا گیا، یہ ہمارے ہندوستان میں سرندیب میں، اور حضرت حوا ہمارے اور آپ کا والدہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جدہ میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور یہ اتنے عرصے میں یہ ڈھونڈتے ایک دوسرے کو، وہ جنتی لباس ختم ہو گیا، وہ جنتی چہرے، وہ جنتی شکل تبدیل ہو گئی، اور یہ رب سے روتے روتے عرفات کے میدان پہ دونوں مل گئے، دونوں کا تعارف معارف ہو گیا، وہاں پہ مل گئی۔ اتنی تکلیفوں کو آدم علیہ السلام نے نقصان کا لفظ نہیں دیا، نقصان نہیں کہا۔ آدم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جو نقصان ہے وہ نقصان ہے، دنیا والے نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا مانگے کہ یا اللہ جو دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہے یہ نقصان نہیں ہے، یہ گاٹھا نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ میرے بھائیوں،
کئی مسلمان بھائی کہتے کہ یار میرا دنیا سنور جائے، میرے آخرت کو کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، آخرت کے لیے دیکھیں گے، دنیا بس چاہیے۔ تو میرے بھائی اللہ کریم نے فرمایا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس بندے کے لیے ایک ذرا حصہ بھی نہیں ہے۔ اور منہم بعض ان میں سے یہ ہے جو دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت بھی چاہتے ہیں، وہ مسلمان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں خوشیاں دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں خوشیاں دے دے، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے، آگ کے عذاب سے بچا دے۔ تو میرے بھائیو مطلب میرا یہ ہے کہ غلطی ہر بندے سے ہو سکتا ہے، نبی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن غلطی سے توبہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے نیک لوگوں کا کام ہے۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانی، تو پھر اس نے دعا مانگی بخشش کی کہ یا اللہ اگر یہ میرے غلطی ہے معاف کر دے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ دعا مانگی، قرآن گواہ ہے، سورہ نوح دیکھو آیت 28 نمبر، کیا فرمائے، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدیہ، اور میرے والدین کو معاف کر دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، جو میرے گھر میں مومن داخل ہو گیا اس کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اور اس کے علاوہ جو داخل بھی نہیں ہوئی وہ بھی مومن ہے اس کو بھی معاف کر دے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور یا اللہ تعالیٰ ظالم تباہ اور برباد کر دے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رب کے دربار میں آ کے رونے لگے، یا اللہ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولوالدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، اس وقت تک جب قیامت کا دن قائم ہو جائے۔ اور دعا مانگی وہ ارنا، اور ہمیں سکھا دیں مناسکنا، طریق حج، وتب علینا، ہمارے توبے کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ذات ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے توبے کے الفاظ قرآن میں موجود ہے، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کیا ظلم کیا؟ دعوت چلا چلا کہ کسی نے مانا ہی نہیں، تو یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ خراب ہے، غلط ہے، اس نے کہا شاید میرے سے غلطی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ولی اخی، میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا، اور ہمیں داخل کر دے، فی رحمتک، اپنے رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحیم ہے۔ سورہ اعراف دیکھو۔ اسی طرح میرے بھائیو سورہ انبیاء میں یہ دعا جو ہے نا، حضرت ایوب علیہ السلام جتنی بھی تکالیف پہنچ گئی، اس نے شکایت نہیں کی کہ یا اللہ تو نے مجھے ہی دیکھا تھا، یا اللہ جتنے بندے ہیں وہ صحیح سلامت خوش باش ہے، اور ہمارے درمیان یہ بہت بے ایمانی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر میں دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، تنگ دستی آ جائے، کوئی اور مسئلہ آ جائے، تو اپنے شریک کو کیا کہتے ہیں، یا اللہ پلان کے بچے صحیح سلامت ہے، میرا بچہ بیمار ہو گیا، پلان کا بچہ صحیح سلامت ہے، میرا شریک ہے، میرا بچہ فوت ہو گیا، پلان کے پاس دانے زیادہ ہے، میرے پاس نہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھ۔ یار یہ غلطی نہ کرو، اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحم کے اوپر اعتراض نہ کرو، بلکہ اپنی غلطی آگے کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ کریم نے اولاد لے لیا،
یہاں تک کہ اس کی ایک روایت کے مطابق 40 بیٹے تھے، 40، اور مسجد میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے. شیطان نے بولا کہ یا اللہ اس کو تیرے ذات تو بچے دے دے، اس واسطے یہ تیرے نبی ہے، تیرے شکر گزار بندہ ہے. اور بچہ اللہ نے لے لیا، چھت گر گیا، پھر مال لے لیا، پھر صحت بیماری لگ گئی، اتنی بیماری لگی کہ بیچارہ چلنے پھرنے سے تنگ ہو گیا. شکر ہے اللہ تعالیٰ، شکر ہے. لیکن اللہ کریم کے آگے یہ نہیں بولا کہ پلان بندے کے بچے ہیں، پلان بندے کے پاس صحت ہے، مجھے کیوں ایسا ہو گیا میرے ساتھ. اللہ کے نیک بندے شکایت نہیں کرتے، اپنی غلطی مان لیا. انی مسنی الضر، یا اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف ہے اب، وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرو. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب وہ چلا گیا ہجرت، اس کی کیا غلطی تھی؟ غلطی یہ تھی کہ اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ جا کے ہجرت کرو، وہ اپنی مرضی سے، اس کو اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرے قوم کے اوپر عذاب آئے گا اور تیز ہوائیں چلے گی اور اس کا رنگ جو ہے نا، لوگوں کے رنگ جو ہے نا پیلا ہو جائے گا، تو اس وقت اس کے اوپر عذاب آئے گی. تو حضرت یونس علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بھئی ہوا تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، تو یہ نکل گیا. اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ ہجرت کرو چلے جاؤ، یہ چلا گیا کشتی میں بیٹھ گیا. کشتی میں زور لگاتا ہے، کشتی جانے والی نہیں. بولے کہ بھئی آج کل یہ روٹین ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے آرڈر کے بغیر آ جائے، کشتی میں بیٹھ جائے، کشتی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. غلام کو چاہیے کہ قربانی دے دے اور دریا میں چھلانگ لگائے، اپنے آپ کو ڈبو دے، تو پھر وہ غلام جو ہے نا اس کی وجہ سے کشتی فارغ ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا تو میں غلام ہوں، مجھے اللہ نے نہیں کہا کہ ہجرت کرو، میں اپنی مرضی سے آیا، مہاجر ہو گیا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ غلام میں ہوں، میں قربانی کے لیے تیار ہوں. جب چھلانگ لگایا کشتی میں، تو وہاں کشتی میں جب دریا میں چھلانگ لگایا تو